الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک اج دا یہ دن بہت ہی عظمت والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا مہینہ جس ویلے ختم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتہ کو پوچھتے ہیں بھائی ایک آدمی اگر کوئی کام کرے مزدوری کرے تو او دا کیا بدلہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ دے سامنے فرشتے جواب یہ عرض کرتے ہیں کہ اس نو بدلہ پورا ملنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جواب فرمائندے ہیں کہ تساں گواہ ہو بنو جنہاں لوگوں نے رمضان شریف دے روزے رکھے ہیں، نماز تراویح ادا کی تھی اور رمضان شریف دا حق ادا کیتا ہے، تساں گواہ ہو بنو کہ میں انہوں نے معاف کر دیتے. تو یہ بدلے دا دن ہے. اللہ تعالیٰ انہاں لوگوں کو بدلہ عطا فرمائندے ہیں جنہوں نے رمضان شریف دے روزے رکھے ہیں اور تراویح پڑھی. اور حقیقتاً عید بھی انہاں لوگوں دی. عید خالی مناون دا نام نہیں ہے بھئی اساں کپڑے اج اچھے پائے، اساں اج کوئی سیویاں بڑی مزیدار کھادیاں عید منائیے، سویرے سویرے اساں بڑا مزیدار حلوہ کھادا ہے عید منائی. اویں بھی مسلمان اس ویلے تنزلوں دی طرف رواں دوا ہے. اسلام دے اندر جب عید دا دن رکھا گیا تو اس نو لاہو و لعب دے نال مناون دا حکم جاری نہیں کیتا گیا کہ ڈھول بجاؤ ڈانس کرو
میچ لا دیو، ککڑاں دی بھیڑ لا دیو، کو ہور فضولیات کر کے بھئی خوش ہو وجوں بھئی اساں عید منائیے۔ یہ تو شیطانی راستہ ہے۔ اسلام نے عید مناون دا جڑا طریقہ دسا ہے وہ ہے عبادت، کہ سویرے تیاری کر کے صاف ستھرے کپڑے پا کے گھروں ٹرو تے مسجد آؤ تے مسجد چو گھر ونجو، آندیاں مہندے اس رب دی بڑھائی بیان کرو، اور زبان والا کو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ وہ مالک خوش ہو وجے۔ پھر باقی نمازاں واسطے آزان دا حکم ہے کہ مسلمانوں کو آزان دے کے مسجد اندر بلایا ویندا ہے بھی نماز دا ٹائم ہو گئے، لیکن نماز عید واسطے آزان نہیں رکھی گئی۔ اللہ فرمائے ہمیشہ سڈے تے آندے ہو، اج بغیر سڈے تے آ ونجو۔ اگو مسلمان آ کے نہ سڈے تے آسو نہ بغیر سڈے تے آسو۔ بہت بڑا عظمت دا دن ہے، ثواب دا دن ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتہ نو فرمائیں بھئی جاؤ گلیاں دے اندر چوکاں دے تے کھڑے ہو جاؤ، اور رمضان شریف دے روزے رکھن والے روزے دار عید پڑھن واسطے جا رہے ہیں، انہاں دا مصافحہ کرو، انہاں نال ہاتھ ملاؤ، اور میری طرفوں پیغام سناؤ کہ روزے دارو رب نے تھانوں معاف کر دیتا ہے، اور صرف معاف نہیں کر دیتا، فرمایا یبدل اللہ سیئاتکم حسنات، کوئی پلے تھوڑے گناہ ہن بھی صحیح تو اللہ نے گناہ کو نیکیاں تبدیل کر دیتا ہے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ عید پڑھ کے بخشے بخشائے اپنے گھر وال ونجو۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی احکام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور او کام کرائے جنہاں تے رب راضی ہوئے۔ تو رب دی رضا اسے گل دے اندر ہے کہ اساں حضرت محمد دے دین تے زندگی گزاروں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے مطابق ساڑیاں خوشیاں ہوئے نا، ساڑیاں غمیاں ہوئے نا، ساڑا کاروبار ہوئے ہاں، لین دین ہوئے ہاں، سفر حضر ہوئے ہاں، شادی غمی ہوئے ہاں، عبادات ریاضات، خوشی خوشی ہے ساری۔ رب بڑا راضی ہوندہ ہے جس ویلے دنیا تے رہ کے انسان حضرت محمد دی فرما برداری کردہ ہے۔ لوگوں نے محبت دے عجیب قانون بنائیں، کہیں آکھیں بے کو سونا زیادہ ہوئے تو دے نال محبت ہونی چاہیے دی، کہیں آکھیں بے کو سخی زیادہ ہوئے تو دے نال محبت ہونی چاہیے دی، کہیں آکھیں کوئی کچھ کمال دے اندر ہوئے تو محبت ہونی چاہیے دی۔ اللہ نے فرمایا میری محبت اس بندے نال ہے جڑا میرا محمد دا فرما بردار ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہودیاں نے اللہ دے محبوب ہون واسطے اپنا نظریہ اے بنایا کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر خدا دا بیٹا ہے، اور اساں اودے نال محبت کر دیاں لہذا اساں اللہ دے محبوب ہیں۔ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیہ نے اپنی محبت کا انداز یہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال سان محبت ہے کیونکہ وہ نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا ہے۔
پھر لوگوں آدھے نحنو ابناء اللہ، جیویں حضرت عزیر پیغمبر اللہ دا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اساں بھی اللہ دے بیٹے ہیں، یعنی اللہ نو بہت پیارے ہیں۔ اللہ فرمایا پیارے ہون واسطے اے میرے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے، میرا پیارا بن واسطے میں شرط دے رکھی ہے کہ میرے محمد دی غلامی کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ دا محبوب بنن واسطے، اللہ دا پیارا بنن واسطے، جنت ونجن واسطے اللہ نے شرط لا دیتی ہے۔ تو علامہ اقبال بیچارے نے آکھا اگر جنت میں جانے کو ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں طاق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلا مسئلہ جڑا نبی پاک نے دنیا دے سامنے رکھا ہے وہ مسئلہ توحید ہے، باقی مسئلے بعد دے اندر۔ اعلان نبوت تو بعد پہلا مسئلہ جڑا عوام دے سامنے اللہ دے نبی نے رکھا وہ مسئلہ توحید ہے۔ اگر پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا تو آگے راستہ آسان ہے، پہلے مسئلے کی غلطی لگ گئی تو آخرت برباد ہو ایسی انسان دی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کھل کے علل اعلان تبلیغ کرن دا پہلا دن ہے، اور آپ نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے کپڑا ہلایا۔ اس ویلے کپڑا ہلاون اس گل دی علامت ہوندی کہ اس بندے نال کوئی اوکھی بن گئی ہے۔ لوگ پھر آدھے کہ واللہ عالم کپڑا ہلیندا پہ خیر ہوئے انشاءاللہ۔ گو مکے دے لوگ نبی پاک دی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی تے چڑھ کے کپڑا ہلایا، سارے رشتہ دار اپنے بیگانے سارے دوڑ دے آئے کہ آج کوئی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال اوکھی بن گئی ہے، خیر ہوئے انشاءاللہ سانو کیوں چھڈس۔ آ گئے جس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، مکے دے لوگو میں تھوڑے اندر 40 سال دا عرصہ زندگی دا گزار چکا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً، یہ 40 سال دے عرصے دے اندر میرے اندر تساں سچ پائے یا جھوٹ پائے، یعنی میں سچا یا جھوٹا۔ مکے دے سارے کافراں نے جڑے مخالفن بشک زبان ہو گیا دن جربنا لکا مرارا، اساں کئی دفعہ تھوڑا تجربہ کیتا ہے، کئی دفعہ تھوانو آزمایا سے، ما وجدنا فیکا الا صدقا، سارے نزدیک تیرے اندر سچ تو سوا کچھ بھی نہیں، تو سچا بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ اگے تو اعلان نائے بھی کیتا تو اساں جس ویلے تو سامنے تھیندا ہے اساں دیوندے اسے جا الصادق جا الامین، اے سچا آندا پہ امین آندا پہ ہے۔ ہون میاں شاد ہیں تو جھوٹ نہیں بلیندا، تو بڑا سچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد گننا چاہدیاں کہ 40 سال دے عرصے دے اندر جس بندے نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی خیانت نہیں کی تھی دنیاوی معاملات دے اندر، وہ اللہ دے دین دے بارے کی میں خیانت کر سکتا ہے۔ جس ویلے مکے دے لوگاں نے اپنا اعتماد ظاہر کیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری کائنات واسطے اللہ دا رسول بن کے تھوڑے سامنے آ گیا، اور میرا پیغام ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بس یہ نبی پاک دی تقریر ہے، لا الہ الا اللہ مان لاؤ، لا الہ الا اللہ پڑھ لاؤ، مینو رسول من کے عرب دے عجم دے بادشاہ بن ویسو، دنیا بھی کامیاب ہو ویسو، آخرت بھی کامیاب ہو ویسو، چونکہ وہ عربی دانان اے لا الہ الا اللہ کو سمجھے دیان کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو کیا منامنا چاہتے ہیں۔ آدھنا جال العالیت الہ الواحدہ، اے ہونا تک اساں جڑے 360 بت بنا کے خانے کعبے دے اندر رکھے ہیں، انہاں دے سجدے کر دیاں، انہاں دیاں منتاں منے دیاں، انہاں دی نظر و نیاد دے دیاں، تو سارے چھڑا کے ہک مناونا چاہتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اے گل ساری تو عقل جاندی کہ 360 جو ہن، کوئی کم کوئی چکریندا، کوئی کم کوئی چکریندا، کوئی کم کوئی چکریندا، بیٹے دیون والا کم ہی خدا سنبھال گندا، بارش دیون والا دوسرا خدا سمجھا، ہاں جی فصل پیدا کرنے والا کم، ہر کم او ونڈ گنن دے کم کر گنن، ہی خدا سارے کماں دے کیویں بارسا راضی، یہ کیویں ہو سکتا بھائی؟ ہووے ہی کو تے سارے کام کرے، سبحان۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوں کچھ فرمایا، لا الہ الا اللہ، الہ ہومن دے لائق، معبود ہومن دے لائق، سجدہ دا حقدار، منت منوتی دا حقدار، اوکھے شوکھے لے شور پکار دا حقدار، او صرف اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں، نہ لاتے کم کر سکدا، نہ مناتے کم کر سکدا، نہ حبلے کم کر سکدا، تھوڑے 360 بت رل ونن، جیڑا کم میرا مالک خدا کر سکدا وہ تھوڑے سارے رل کے، بس مباحد نو جلے توحید سمجھ آندی ہی نہیں ہوندا۔ سورہ یاسین 23 سپارے دا پہلا صفحہ ہے، اور حبیب نجار اپنی قوم کو سمجھا رہے مسئلہ، اور آدھے این یریدن الرحمن بضر، این یریدن الرحمن بضر فلا تغنی انی شفاعتہم شیئا، میرا رحمان میرا اللہ میرے بارے اگر کوئی تکلیف دا ارادہ چاہ کرے، میں تکلیف دینا چاہے تے بے ضرین، تکلیف بھی بڑی نہیں، چھوٹی جی مثال ہے، کنڈا لگ ہوئے تھوڑا آونے، این یریدن الرحمن بے ضرین، او رحمان میرے متعلق تکلیف دا ارادہ چاہ فرمائے تے تھوڑے سارے رل ونن، میرے اللہ دی آئی ہوئی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتے، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، ککھ بھی نہیں دور کر سکتے۔ اے حبیب نجار نے سمجھا، ایو لا الہ الا اللہ دا معنی ہے جی، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، بگل مگئی کیا سمجھا؟ لا الہ الا اللہ، مشکل کشا اللہ تو سوا کوئی نہیں، ایسے نو کھولے سو نہ جلے بات تھوڑا جی سمجھا سی، لا الہ الا اللہ، بیٹے تے بیٹیاں دیون والا اللہ تو سوا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ،
ہوا چلاون والا اللہ تو بغیر کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، بارشاں دیون والا نہ دیون والا اللہ تو سوا ہور کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اے فصل زمین جو گا کے پیدا کرنے والا پکاون والا اس نو ساری روزی بناون والا اللہ تو سوا کوئی نہیں۔ اے سارے لا الہ دے مفہوم ہے لمبا، حالانکہ اتنا سارا ٹوٹا ہے، سارا پوری لائن ہی نہیں بن دی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نار لاؤ تاں ہک لائن بن دی، چونکہ اساری زبان سرائکی پنجابی ہے، اساں عربی تو واقف نہ ہیں، تو یہ سارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے دین کو اپنے اندر کی کھڑے۔ علامہ اقبال کہ جو گویم مسلمانم بلرزم گدانم مشکلات لا الہ رہا، میں جلے اپنے آپ کو مسلمان آدھا میں کم ویندام، کیونکہ لا الہ الا اللہ دا جڑا مفہوم ہے میں سمجھے نا جی۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جیلے بندیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت ہے، آدھے شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ایک کلمہ پڑھنال دا بندہ ایک اس محبت دے میدان اچ آویندے، جتھے حضرت ابراہیم چیخے دے اندر جلدہ نظر آندے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو اپنی چھری ہاتھ پکڑ کے ذبح کریں دا نظر آندے، حضرت محمد مصطفیٰ طائف دیاں گلیاں دے اندر زخمی نظر آندے، حضرت زکریا علیہ السلام آران دے تلنے چریدہ نظر آندے، حضرت یوسف علیہ السلام میدانہ دے اندر مشکلات دے اندر گزر رہے ہیں، کلمہ تو پڑھا میدان اسلامی تو آگئے، لیکن اللہ دی در ہوں آزمائشاں بھی آ رہی ہیں، امتحان بھی آ رہے ہیں۔ حضرت آسیہ زوجہ فرعون نے جب کلمہ پڑھا، فرعون نے آرڈر دے دیتا ہے دے کپڑے لہا لو، اس کو میرا مکان لے لو، اس نو میدان دے لمبا کر دو، ادھے ہتھاں پیران دے اندر لوہاں دیاں کلیاں مار دو اور اس کو کٹ دو میری حکومت۔ کلمہ پڑھے کوئی زیادہ قصور نہیں کی تھا، ایو کو جا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ پھر آزمائشاں آ گئیاں، پھر امتحان آ گئے، جس ویلے فرعون نے گھروں کاٹ چھوڑے، اپنا مکان گھن گدے، کپڑے لہا گدے، اللہ فرمائے حضرت آسیہ آدھے رب کائنات رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، دنیا دے کوٹھے تا میرے کلوں گھن گدے گئے، تیرے موسیٰ دا کلمہ پڑھم آزمائشاں آ گئیں، میں ہن دنیا دے کوٹھا جرامنا نہ چاندی، عندک بیتن فی الجنہ، جنت اج مہربانی کر میں نے ایک کوٹھی دے دے۔ اس واسطے علامہ اقبال ہے کہ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو ساری کوشش یہ ہوندی ہے بھی لا الہ الا اللہ پہلے سمجھ آون، ساری زندگی تسبیح بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی تے بندے نو سمجھ نہیں آئی، کلمہ پڑھ کے قبر تے جلے سجدہ کر دے، اس کیا سمجھے بیچارے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جڑا بندہ موئے دی قبر تے گئے امید لے کے کہ اللہ بیٹا نہیں دیندہ تے اے میں گھنا دے سی، اس کیا سمجھے لا الہ الا اللہ؟ جی کوئی سانو سمجھائے، اللہ دا قرآن ہے، ہاں جی، اولیاء برحق، اللہ دے نبی برحق، جنہ انبیاء نے جنہ اولیاء نے مسئلہ بیان کیتا ہے انہاں دی پھر پوجا شروع ہو گئی، جنہ سمجھایا لا الہ الا اللہ انہاں دے منن والے پھر انہاں دے سجدے شروع کر کے دے انہاں دی منتاں شروع کیتیاں۔ ساڈے علاقے تے رواج نہیں ہے، آسے پاسے کئی مقامات ایسے ہیں، کئی شہر ایسے ہیں
جتھے اصحاب کاف دے نام دیاں اج بھی 7 روٹیاں تقسیم کیتیاں ویندیاں کہ اے اللہ دے ولیاں تے انہاں دے نام تے کھانا دینا ثواب دا کام ہے تے خرید کہندے نہ تیری بھی دیے جی بولو فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ جداں بھی خرچ کیتا کرو فی سبیل اللہ اللہ دے راہ تے اللہ دے نام تے خرچ کیتا کرو اصحاب کاف کون ہیں یہ چند بزرگ ہیں ولی یہ پاکستان والے نہیں ہے اللہ دے ولی ہیں جنہاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن ہی فرمایا ہے اور انہاں دا سبق سنو تساں جی جب انہوں نے اپنے وقت دے نبی دا کلمہ پڑھیں اور اللہ دی توحید انہوں نے سمجھ آ گئی ہیں تو لوگ انہوں دے مخالف ہو گئے دشمنی بڑھ گئی حتیٰ کہ حکومت بھی مخالف ہو گئی انہوں نے وارننگ دے دیتی گئی کہ مذہب تبدیل کرنا تو بہتر ورنہ سزا واسطے تیار ہو جاؤ انہوں نے مشورہ کیتا اور مشورے دے طے پایا اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں اے میرے دوست اسونی تے نہ لگ سکتے اس علاقے کو چھوڑو ہو اس ملک کو چھوڑو ہو اس شہر کو چھوڑو تے اللہ دی توحید کو نہ چھوڑو علاقہ چھوڑو برادری چھوڑو ملک چھوڑو رقبے چھوڑو گھر چھوڑو سب کچھ چھوڑو ہو لیکن اللہ دا دین جڑا سمجھ آ گئے اس نو اللہ فرمائے انہوں نے سفر شروع کیتا تے میں اتو نگرانی کر رہا ہوں انہم فتیتن اے نوجوانہ دی ایک جماعت آئی آمنو بربہم ایمان لیان اپنے رب تے وزیدناہم ہدا تے میں انہوں ہدایت والا راستہ ہور زیادہ عطا کر دیتا تے مشکلات میں جو گزارن واسطے وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تے انہاں دے دل میں اپنے کنٹرول ہی چکی دے تاکہ دین تو ہٹ نہ ونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے سامنے بیٹھے ہیں آپ نے انہیں فرمایا انہیں انگلی رکھیاں فرمایا میرے شاگردوں ویکھو اللہ دے ہاتھ دے اندر ساری کائنات انہیں آ رہے اللہ دی مرضی جیڑی اپنی انگل قدرتی پھیرے جاتے جدے پھیر دے وے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا منگ دیانے آدھل یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کام اے دلان دے پھیرن والی ذات میں محمد کو بھی اپنے دین تے پکا رکھیں سادہ پکیج بھی ہے نا ہاں دو دیاڑے گرمی تھے چیکاں نکل گئی ہیں روزے آخری رترا آئے نا چنگے بلے بندے چکاٹ آئے نا کہ ہاں ایک روزے رکھنا لی حالت ہے جائی اللہ کہ چلو آسانی کر دیندے ہیں جلدی عید کر دیندے ہیں اسا کس جو کہ امتحان جو کہ ہیں سے یا مقلب القلوب امام الانبیاء رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کام میرے دل کو اپنے دین تے پکا رکھیں اللہ فرمائے اے میرے چاند ولی اے میرے نیک بندے آمنو بربہم جڑے میرے اتے ایمان گھن آیان اے سفر تے ٹوریان میں انہاں دی ہدایت بھی کمی نہیں آمان دیتی میں انہاں دے دل کو اپنے کنٹرول نہیں چکی دیں تے ویندے بھی پہنتے نعرہ بھی مدے مرے دیں فقالو ربنا رب السماوات والارض نعرے مدے مرے دیں
ربنا رب السماوات والارض، ساڈا رب ہے جڑا آسماناں دا بھی رب ہے زمیناں دا بھی رب ہے۔ جب سانو سمجھ آ گئی کہ آسمان زمیناں دا جڑا رب ہے ساڈا مشکل کشا بھی ہوئے، ہمیشہ اسے نو حق لمرے سوں، اسے دی شور پکار کرے سوں، اسے دے سامنے اپنی حاجات پیش کرے سوں۔ آدھے لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو من دونہ الہا، اس تو سوا سا کینو الہ نہیں بناونا تے کہیں دی شور پکار نہیں کرنی۔ سانو بھی ساڑھے رب نے حکم فرمایا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اوہ لوگوں میں تھوڑا رب ہاں، میرا حکم ہے جڑا بھی مشکل آونے، پریشانی آونے، مصیبت آونے، درخواست کرنا تھوڑا کم ہے تے مشکل کو حل کرنا میرا کم ہے۔ ایک کہیں آنکھ ہے قال ربکم، جڑا تھوڑا رب ہے نا ادا اعلان پیا تھینا ہے، ادعونی، میرے کول منگا کرو، میرے سامنے حاجتاں پیش کیتیاں کرو، بیٹے منگنے ہوئے تا میرے کول، رزق منگنا ہوئے تا میرے کول، کوئی مشکل آ گئی ہے حل کرانی ہے تا میں نو درخواست کرو۔ درخواست کرنا تھوڑا کم ہے تے مشکل حل کرنا ادا اعلان ہے باقاعدہ جی۔ پھر ادھے اعلان کو چھوڑ کے نہیں سمجھیں دا جڑا بندہ اور اس کو نہیں منگدا تے ٹردہ خیران دے در تے یہ امید لا کے کہ نعوذ باللہ اڈو میرا کام نہیں تھیندا اور جڑے پاسے میں جا رہا میرا کام ہو ویسی، تو اللہ فرمانا یا ایوہ الانسان، اے انسان، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب نو کیوں چھوڑ دیتا ہی جس نے تینوں بنایا، پیدا کیتا، تینوں برابر بنایا، تیرے اعضاء بنائے، پھر تیرے وجود کی ترکیب دیتی تے اور خالقکم، تینوں بنایا بھی ایسا، وصورکم، تیری صورت بھی بنائی، فآسن صورکم، چھڑی سونی نس بنائی، سب تو زیادہ سونی بنائی جی۔ خالقکم صورکم وآسن صورکم، اے رب جرا بناون لگائی تینوں، تین کوئی درخواست نہیں دیتی، کوئی دعا نہیں منگی، اللہ نے اپنی مرضی دے نال تینوں خوبصورت انسان بنائے، اور بنایا بھی اس جگہ تے ہے جتھے نہ تیرے ماں دا واسے، نہ تیرے پیو دا واسے، نہ کائنات دے کہیں انسان دا واسے، فی بطون امہاتکم، تھوڑی ماواں دے پیٹ دے اندر اس نے نقشے بھی بنائے، اس نے وجود بھی تیار کیتا، اس نے وچ روح بھی پا دیتی، خوبصورت انسان بنا کے تینوں ماں دے پیٹ دے اندر رکھیں، تو کی نہیں بنج نہ سکدا، کہ نہیں حاضری نہ دے سکدا، کہیں کل منگ نہ سکدا، تیرے اندر جرت بھی کہیں نہیں، بند کوٹھڑی دے اندر میں تیری روزی دا انتظام بھی کر دیتا، اور میں تیری زبان بنائی تے چونکہ خوراک بندے دی منہ دے ذریعے ویندی، اللہ فرمائے اتھے کہہ دے واسے جلائی، میں تیرے واسطے جڑی خوراک دا انتظام کیتا او تیری ماں دا ناپاک خون آئی، میں تیری زبان تے نہیں آون دیتا، میں تیرے منہ چ نہیں آون دیتا، میں دنی چ نلی لا کے تیرے وجود خوراک پہنچائیے، کل اس وڈا ہو گئے، ہاں جی سمجھ وننا ہے کہ میرا رب ہے، اس زبان نال تے میرا نام چاونا ہے، اس زبان نال تے میرا ذکر کرنا ہے، اس زبان نال تے میرے حمدہ کرنیاں، اس زبان نال تے میری تعریف کرنی ہے، میں تیرے سمجھن تو پہلے تیری زبان کو پاک رکھے، جلے تو دنیا تے آمیں تیری زبان پاک ہوئے تے تو میرے نا چاہویں جی اس آنکہ جی بے چین تھیو، میں دنیا تے حلال کھاونا ہی نہیں دے، میں حلال مسیح جو جڑا بندہ موٹر سائیکل چاہ گئے نے تے کلمہ حضرت محمد پڑھدا ہوئے تے دیکھے پہ جمعہ پڑھیدا پہ تے لوگ نماز تحیات بیٹھے نو ابڑا تے ہے کانا تے پھسے اے نہیں جہاں بیٹھے نو ٹھیچنے کہنی تحیات میں اے تے پاڑا مار ونا، اے مسلمان سڑاون دا حقدار ہے بندہ
سارے اتنے ناراض تو تھیندے کہ کراڑیاں گلاں کر دیں. کیا ایک کوئی ہندوستان چ بندہ ہے، کیا ایک کوئی امریکہ چ بندہ ہے جس نے جمعے دے ٹائم تے موٹر سائیکل پر آیا چوری چھا کے دے. یہ اس پاکستان دا رہائشی ہے اور اس کو حضرت محمد دے دین دی سمجھ نہیں آئی. حضرت محمد دی سیرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مخالف بھی مند ہے کہ محمد امانت خیانت نہیں کریں دا، لیکن اسا مسلمان ہیں، سارے تے مسلمان اعتبار نہیں کریں دا حالت. اللہ فرمائے میرے ولیان میرے بزرگان چلے ویندے نعرے ودے مرے دے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا. اسانو یہ سمجھ آ گئی ہون اساں جداں بھی منگنے تا صرف اسے کول بس اس کہ ہو جہاں عبادت میں تعظیم کا دھوکہ ہے، ہو جس عبادت میں تعظیم کا دھوکہ بندوں کی وہ تعظیم نہ کر. غلطی لگتی پی ہوئے نا بندہ سمجھے پہ میں ادب احترام کر رہا تے اللہ دا حق ونیدہ پی ہوئے اے دیں ادب نہیں کرنا. سجدہ یہ متھا اللہ صرف اپنے واسطے بنائے، صرف اپنے واسطے. کہیں نبی دے سامنے بھی سجدہ کرنے دی اجازت نہیں ہے. سیرت پڑھو، حدیث پڑھو، نبی پاک صحابہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ تساں ساڑے نبی ہو، امام الانبیاء ہو، سردار اولین والآخرین ہو. اساں باہر دے بادشاہ کو ڈٹھے او دی عوام انہاں دے سامنے سجدہ کر رہی ہے تے تساں ساڑے نبی ہو، اساں اجازت دیو اساں تھوڑا سجدہ کروں. کیا نبی پاک اجازت دے دی تھی؟ جیڑا پیغمبر اپنی زندگی سجدے دی اجازت نہیں دیندا اس کیا کہ میری قبر دے سجدہ کرے. اگر حضرت محمد مصطفیٰ دی قبر تے سجدہ ناجائز ہے تو پھر دنیا دا کیڑا انسان ہے جدی قبر تے سجدہ جائز ہوئے؟ اور اس پیغمبر نے منع کیتا جاندہ کلمہ پڑھا سے کہ سجدہ اللہ تو سوا یہ متھا اللہ نے اپنے واسطے بنا. سانو انہیں توفیق نہیں تھی. علامہ اقبال کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا پہلا مسئلہ علل اعلان بیان کیتا ہے، نام کیا ہے؟ سارے کو مسئلہ توحید. نام کیا ہے؟ مسئلہ توحید. یہ مسئلہ توحید پہلا سبق ہے. سبق توحید خالص دا مسلمانہ بھلائی کیویں ایہو انمول جوہر ہا لٹائی کیویں گوائی کیویں درے دندان مدنی دے ٹوٹے توحید دی خاطر صحابہ پاک مدنی دے کٹھے توحید دی خاطر یا پونجی رسولاں دی گوائی کیویں بھنجائی کیویں سبق توحید خالص دا مسلمانہ بھلائی کیویں. اللہ دی توحید سمجھو کہ اللہ دے قرآن نے کیویں بیان کی تھی. اللہ دا حق جی سنوا دیں اس سنوا دیں توحید. یہ پہلا مسئلہ ہے. یہ تھے لا الہ الا اللہ تو شروع اگو ہے محمد رسول اللہ. وہ دے چا نبی سونے دا حق بیان تھیا کریں جی. تو اللہ تعالیٰ دعائیں اللہ دا حق بھی ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. نبی سونے نال سچی محبت رکھ کے انہاں دی فرما برداری انہاں دی غلامی کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.